آپ یوز کرتے ہیں، اگر اس میں سم نہ ہو تو آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا، اور آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہ ہو تو سم بھی کام نہیں کرے گی۔ مہنگا سے مہنگا موبائل خرید لیجئے، آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، آپ آئی فون لے لیجئے، زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، سیمسنگ کا گلیکسی، 1.5 لاکھ 1 لاکھ 1.25 لاکھ قیمتی سے قیمتی موبائل آپ یوز کریے، لیکن اس میں سم نہ ہو۔ اب آپ موبائل خرید کے لائے، کان میں لگا کے ہیلو ہیلو، اب موبائل والے کی دکان پہ جا کے کہیے صاحب یہ تو کام ہی نہیں کر رہا، اتنا مہنگا موبائل 1.5 لاکھ کا موبائل اور آواز ہی نہیں جا رہی ہے۔ وہ کہے گا بے وقوف ہو کیا، پاگل ہو کیا، اس میں آپ نے سم ڈالا؟ اوہ، تو ایسے موبائل سے کیا فائدہ جو سم ڈالنا پڑے گی اس میں؟ اب وہ آپ کو بہت معمولی سا جواب دے گا، بھیا سم تو آپ کو گھٹیا سے گھٹیا موبائل میں بھی ڈالنا پڑے گی، چاہے آپ چائنا کا بھی لے کے آئیے 500-600 روپے کا، اس میں بھی آپ کو سم ڈالنا پڑے گی۔ 1.5 لاکھ کا موبائل لیکن سم نہیں، بیکار۔ اور سم لے لیجئے، کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیجئے، جیو کی لے لیجئے، ایئرٹیل کی لے لیجئے، ووڈا کی لے لیجئے، آئیڈیا، کوئی بھی سم لے لیجئے آپ، اور اس میں پریاپت بیلنس بھی ڈال دیجئے، 5,000 10,000 20,000 50,000 بیلنس بھی اچھا خاصا ہے اس کے اندر۔ اب آپ سم کو کان میں لگا کے کہیں ہیلو ہیلو، بھائی آواز نہیں جا رہی، میں نے تو اس میں بیلنس پڑوا لیا ہے یار، ابھی تو آپ نے اس میں 10-20 ہزار روپے ڈالے ہیں، پیسہ تو ہے اس میں، پھر کیا بات ہے؟ وہ کہے گا تم پاگل لگ رہے ہو، علاج کراؤ رانچی میں جا کر، پاگل خانے میں بھرتی ہو جاؤ۔ یہ سم جو ہے جب تک کسی موبائل میں نہیں ڈالو گے تب تک کام نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، جس طرح موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے عمل صالح اور عمل صالح کے لیے ایمان، یہ دونوں ضروری ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، غیر مسلموں کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، اس لیے بیکار۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اور ایسے ہی لوگ با ایمان اور مومن ہیں، اور عزت، بلندی، بادشاہت، حکومت، سربلندی، رفعت، یہ سب انہی لوگوں کو ملے گی جن کے پاس ایمان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو جاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کرو، تم مایوس نہ ہو جاؤ، تم پریشان مت ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، حکومت و سلطنت کے مالک تم ہی رہو گے، ہم تمہیں کو عزت دیں گے، سر بلندی دیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تم با ایمان ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن تو بن کر دکھاؤ۔ ایمان ہوگا تو عزت ملے گی۔ ہم اس کا الٹا مفہوم بھی نکال سکتے ہیں کہ آج عزت ہمارے پاس نہیں ہے، آج بلندی ہمارے پاس نہیں ہے، آج رفعت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، ہم مقہور ہیں، مغضوب ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔
اگر ایمان ہوتا تو آج ہمارے پاس عزت ہوتی، سر بلندی ہوتی، ہم اونچے مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے، لیکن آج ہم ہر جگہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، مقہور ہیں، مغصوب ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دنیا کے جس کونے میں مسلمان آج زندہ ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، دنیا کے کسی بھی چپے کا اور کسی بھی خطے کا حال اٹھا کر دیکھیے اور بتائیے کہ مسلمان کہاں آرام کے ساتھ ہے، کس جگہ مسلمان چین و سکون کے ساتھ ہے۔ عراق کا حال دیکھ لو، سیریا کا حال دیکھ لو، لبنان کا حال دیکھ لو، دمشق کا حال دیکھ لو، اردن کا حال دیکھ لو، الجزائر کا حال دیکھ لو، لیبیا کا حال دیکھ لو، ایران کا حال دیکھ لو۔ مجھے بتاؤ پاکستان کا حال دیکھ لو، ہندوستان کے اندر تم اپنے حالات پہ نظر ڈال لو، آج کہاں تمہاری عزت ہے، کہاں تمہارا نام ہے، کہاں بلندی آج ہماری قدم بوسی کر رہی ہے، کہاں؟ میرے بھائیوں، دنیا کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل، مسلمان اتنا رسوا، مسلمان اتنا بے بس، مسلمان اتنا لاچار، مسلمان اتنا مغلوب اور مقہور نظر نہیں آیا جتنا کائنات کے اس دور میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح ہے تو ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں بتائی ہیں، ایمان کے تو 70 سے زیادہ درجے بتائے ہیں، ایمان کے تو 70 سے زیادہ شعبے بتائے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، لیکن 3 شعبوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر۔ ہم غور کریں کہ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر ہیں، 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کا سب سے افضل درجہ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا درجہ ہے جو سب سے کمتر درجہ ہے، سب سے نیچا درجہ ہے، فرمایا اماطۃ الأذى عن الطریق، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو اس کو ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایسی چیزوں کو زائل کر دینا، ہٹا دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے اور اس حدیث کی دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، شرم و حیا، یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں، جس میں پہلی چیز ہے توحید۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہو، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے میں ٹائم ہی کیا لگتا ہے، لا الہ الا اللہ لو، اور کسی غیر مسلم سے کہلواؤ تو بہت سے لوگ ہیں جو آج کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضے اور اس کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے کا نام لا الہ الا اللہ۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورا نہیں کریں گے اور اس کے مطالبے پورا نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ کا مقصد حل نہیں ہوگا اور حاصل بھی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یعنی
لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کی طرف کوئی قصد نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر اپنے علم کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں ہے. اپنے علم کے اعتبار سے عقیدہ رکھیے گا. اللہ نالیوں میں نہیں ہے، لیکن نالی کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا کچھ نہیں، اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ سمندر میں نہیں ہے، لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں اور ان مچھلیوں کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ درختوں کے اوپر پیڑوں کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں میں کتنے پتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا لا موجود الا اللہ، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی ہر جگہ موجود، یعنی مکمل اور کمپلیٹ علم اگر کسی کو ہے تو وہ ذات ہے اللہ کا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے، اللہ ہی ہمارا مسجود ہے اور اس کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. ہر مسلمان غور کرے. ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز اور شاخائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، اور 3 برانچز کا، 3 شاخاؤں کا جو ذکر ہم نے کیا ہے، کیا ان 3 شاخاؤں میں، 3 شعبوں میں کیا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کو اس کے مطالبات اور اس کے تقاضے کے ساتھ ہم پورا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کے مطالبات کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اسی طریقے سے مان رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور مزارات پہ جا کے چادر بھی چڑھا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ہم غیروں کے آستانوں پہ جا کے ہم یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. ہم ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم آستانوں پہ جا کے سجدہ بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر بھی جھکا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اللہ کو ہے اور علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر ہم یہی صفت ہم اس کے بندوں میں مان کر یہ عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں کو بھی قیامت تک کا علم ہے، ہمارے فلاں فلاں بزرگ کو بھی قیامت تک کی بات معلوم ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر شامل ہیں تو یقیناً ہم لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور اس کا مطالبہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ تو وہ کلمہ ہے کہ اس کو پڑھ لینے سے قبل الموت، اس کو پڑھ لینے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی مر گیا حالت کفر میں، حالت شرک میں، تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ رکھیے. 70 سال تک
80 سال تک کوئی آدمی گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، اور مرنے سے پہلے شرک سے کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور مر گیا، لیکن یہ کلمہ نصیب ہو گیا تو جنتی ہو گیا، پوری زندگی کفر و شرک کرتا رہا اور لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر مر گیا تو جہنمی ہو گیا۔ یقین نہیں آتا؟ آئیے بخاری کے اندر وہ واقعہ آیا ہے، ذرا دیکھیے۔ اسود نامی ایک یہودی جو یہودیوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا جنگل میں لے جا کر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، خیبر ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے اس کو گھیر لیا، چاروں طرف سے اس پر محاصرہ کر لیا۔ اس وقت خیبر کے اس قلعے سے ایک آدمی غائب تھا جو بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، جس کا نام تھا اسود۔ جب وہ لوٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ ہمارے قلعے کو چاروں طرف سے محمد اور اس کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابیوں، میں تمہارے نبی سے محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس خیمے میں چلے جاؤ، یہ خیمہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہے، اسی پردے کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ وہ گیا، سوچ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے باڈی گارڈ لگے ہوں گے، نامور آدمی، صحابہ جس کی عزت کرتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کھکارتے ہیں آ کر کے، جب زمین پر تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام تو اس تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں تبرکن۔ تو کتنی عزت ہوگی محمد کی۔ سوچ رہا تھا کہ وہ بہترین قالین پر بیٹھے ہوں گے، کئی باڈی گارڈ ہوں گے ان کے، لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹا کر وہ یہودی وہ اسود دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرمائے۔ اس نے صحابہ سے کہا ارے مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے، کسی معمولی آدمی سے نہیں ملنا۔ صحابہ نے بتایا یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعجب کر گیا، جس کے بارے میں اتنا سنا اور وہ اتنی سمپل زندگی، اتنی سادہ زندگی، اندر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے آپ نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ گفتگو ہونے لگی، شروع ہو گئی بات چیت۔ کہنے لگا اسود، اے محمد الرسول اللہ، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا، آپ کا میسج کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس میری دعوت صرف ایک ہے، زیادہ نہیں،